رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے، اور شروع کرو اس شخص سے جس کا نفقہ تم پہ واجب ہو۔ رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا، اور رواہ مسلم، اور اسے مسلم نے روایت کیا۔ یعنی جب تم صدقہ کرو تو سب کچھ نہ دے ڈالو بلکہ اپنے لیے بھی کچھ باقی رکھو۔ اور دوسرا معنی جیسے کہ یہاں ہوا ہے کہ جو بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے، یعنی انسان جب دے تو پھر نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جاؤ۔ ایسا نہیں کہ تم دینے کے بعد پیچھا کرنا شروع کر دو، لینے والے پر احسان جتاؤ یا اس کو اذیت دو۔ اور اسی طرح ابتدا اس سے کرو جو تمہارا قریبی ہو، یعنی جن کی کفالت تم پہ فرض ہے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے۔ اب یہاں پر بہترین صدقہ نمبر 1 اس شخص کا صدقہ جو دل کے اطمینان کے ساتھ خرچ کرے، دے کے بھول جائے، لینے والے کو دکھ نہ دے۔ اس کو کیوں بہترین صدقہ قرار دیا گیا؟ اس کو اچھا صدقہ کیوں کہا گیا کہ یہ اچھا صدقہ ہے؟ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب آپ دیں تو دینے کے بعد آپ خود محتاج نہ ہو جائیں۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں ایک آیت آتی ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اسے روکا گیا، سب کچھ دے ڈالنے سے روکا گیا ہے۔ کیوں؟ فَتَقْعُدَ ملومن محسورا، ورنہ تم خود عاجز، محتاج، درماندے، ملامت زدہ ہو کے بیٹھ جاؤ گے، خود لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگو گے۔ اور بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جو تم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتے ہو۔ اب گھر والوں پہ خرچ کرنا فرض ہے، تو فرض کی ادائیگی پر اجر بھی زیادہ ہے۔ جب آپ باہر دینے لگے تو پہلے دیکھ لیں کہ گھر والوں کے پاس ہے یا نہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو عام حالات کے لیے ہیں اور کچھ ہیں جو خاص حالات کے لیے ہوتی ہیں۔ ہر حکم کے اندر استثنائی صورتیں موجود ہوتی ہیں۔ جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر نے جب سب کچھ دیا تو وہ ایک ایمرجنسی کی کیفیت تھی۔ اس وقت دین کی جغرافیائی سرحدیں جو ہیں ان کی حفاظت بھی مقصود تھی۔ اگر اس وقت مال خرچ نہ کیا جاتا اور بیوی بچوں اور گھر کو دیکھا جاتا تو پھر اگر دین ہی باقی نہ رہتا تو باقی کیا باقی رہتا۔ تو ایک بڑی ضرورت آ گئی سامنے، اور بعض اوقات میں بھی بھوکا، دوسرا بھی بھوکا، لیکن دوسرے کی بھوک میری بھوک سے زیادہ ہے، دو ضرورتیں سامنے آ گئی، تو پھر کیا دیکھا جائے گا؟ کس کی ضرورت زیادہ ہے تو وہاں خرچ کیا جائے گا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے اور اس سے ثواب کی توقع رکھتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہی شمار ہوتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات، کتنا خوبصورت ہے یہ دین۔ آپ اپنے فرائض ادا کریں لیکن احسان جتا کے نہیں۔ اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں لیکن ان پہ بھی احسان نہیں۔ بہت سے والدین کو دیکھا گیا کہ وہ بچوں کی تعلیم پہ اگر خرچ کرتے ہیں تو جینا حرام کر دیتے ہیں ان کا، تم پہ اتنا 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 خرچ کر چکے ہیں۔ ایون اپنی اولاد کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ بھی احسان کریں تو جتانا نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچوں پر بھی آپ خرچ کرتے ہیں، اور خاص طور پر اگر ماں خرچ کرتی ہے، کیونکہ باپ پر تو فرض ہے ہی، اس کو تو فرض ادا کرنے کا اجر ملے گا، لیکن اگر ماں محنت کر کے بچوں کو پال رہی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، صدقے کا بھی اور قرابت داری کے حق کا بھی۔ اصل چیز کیا ہے پھر اجر کے اضافے میں؟ اصل بنیاد کس چیز کی ہے؟ نیت کی۔ آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دینار وہ ہے جو تو خدا کی راہ میں خرچ کرے، 1 دینار وہ ہے جس کو تو غلام آزاد کرنے میں خرچ کرے، 1 دینار وہ ہے جس کو تو مسکین پر صدقہ کرے، 1 دینار وہ ہے جس کو تو اپنے اہل پر خرچ کرے۔ ان سب میں اپنے اعتبار سے سب سے بڑا دینار وہ ہے جس کو تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے۔ آپ سب کو ایک وعدہ کرنا ہوگا مجھ سے، سب بیٹوں والی مائیں اپنے بیٹوں کو یہ حدیث لفظ لفظ پڑھائیں گی۔ سب ساسیں جو اس وقت ساس بن چکی ہیں خاص طور پر بیٹوں کو یہ حدیث سنائیں گی۔ یہ قرض ہے آپ پر۔ آپ کو پتا ہے بہت سے جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ جب مرد حضرات اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ بیٹا کرنا چاہتا ہے، ماں نہیں کرنے دیتی، کہتے سب کچھ بیوی کو ہی دے ڈالو گے، سب کچھ بچوں پہ خرچ کر ڈالو گے۔ ٹھیک ہے، اس میں اعتدال چاہیے، سب کچھ بچوں اور بیوی کے لیے نہیں، لیکن ان کی ذمہ داری پوری کرنا۔ اگر مائیں یہ تعلیم اپنے بچوں کو دیں گی اور بچے آگے اپنی بیویوں کا اور بچوں کا خیال کریں گے، ان کا دھیان رکھیں گے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ گھر میں خوشی ہوگی، گھر میں سکون ہوگا، تو آپ سب کام اچھے سے کر سکیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے دوسروں کو دیا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے نقصان؟ جو لے کے جاتے ہیں ان کے لیے دلوں میں نفرت اور عداوت پیدا ہوتی ہے۔ مائیں
یہ تو بیٹوں کو ضرور سکھاتے ہیں، دیکھو بہن ہے تمہاری، اس کو بھی دینا ہے، یہ بھانجے ہیں، یہ بھتیجے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سب کو دینا. نہیں سکھاتے تو کیا نہیں سکھاتے؟ بیوی کو بھی دینا. بیوی کا اگر وہ شوہر دل جیتیں گے تو کس کو فائدہ ہوگا؟ بالکل مدر ان لا کو ہی فائدہ ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیویاں پھر واحد وارث بننا چاہیں سارے مال کی. دیکھیے مرد حضرات عام طور پر ان معاملات میں بیوی پہ بہت انحصار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جدھر تم چاہو دے دو. اکثریت کو میں نے یہ دیکھا ہے، جو چاہو کرو. اب عورت کے ہاتھ میں ایک چیز آ گئی، اب ایک اور آزمائش، ہر نعمت آزمائش. اب اس پہ کیا فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ چھپا کے اپنے پاس ہی نہ رکھ لے. پھر اگین جب بہو پہ بات آتی ہے تو بہو اور بیٹی کے یا نند بھاوج کے آپس میں تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ مثلا شوہر نے کچھ دیا، بہن کو نہیں دکھانا، چھپانا ہے. ساس سے بھی چھپانا ہے، اس سے بھی چھپانا ہے، اس سے بھی چھپانا ہے. اس کے کوئی وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن ان مسائل کو کم کرنے کے لیے اصل جو چیز چاہیے وہ دلوں کا بڑا ہونا ہے. جو لے جاتا ہے لے جائے، میرا حصہ کوئی بھی نہیں لے جا سکتا. میں نے انشور کرایا ہوا ہے، کوئی نہیں لے جا سکتا میرا. جو میرے حصے میں وہ آئے گا، اور اگر اللہ ہی نے نہیں لکھا میرے حصے میں، کسی کو دینے کی توفیق نہیں ہوگی، چاہے میں ٹکرے مار کے مروں، نہیں مل سکتا. لکھا ہی نہیں میری قسمت میں. تو اس لیے ان معاملات میں تھوڑی بے پرواہی کی بھی ضرورت، تھوڑی نہیں بلکہ بہت، دلوں کی وسعت کی بھی ضرورت ہے. شوہر رازق نہیں ہوتے، رازق کون ہے؟ اللہ. اگر وہ ہمیں دینے کی بجائے ماں کو دے رہے ہیں، بہن بھائیوں کو دے رہے ہیں، باہر کہیں دے رہے ہیں، تو اس پہ بہت جلنے کوڑنے کی ضرورت نہیں. جو آپ کا وہ آ جائے گا، جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ کہیں سے بھی آئے گا. تو جب تک ہم بھروسہ اللہ کی ذات پہ نہیں کریں گے نا تو بات نہیں بنے گی. یاد رکھیے کوئی بھی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ دو طرفہ، دونوں طرف سے دل نہ بڑا کیا جائے، دونوں فرائض ادا کرنے میں نہ لگ جائے. اگر دونوں حقوق مانگنے میں لگ گئے تو مسئلہ خراب ہوگا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا بھی اجر بتایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل و عیال پہ خرچ کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے. اور ذمہ داری میں نے آپ پہ امانت ڈال دی ہے، بیٹوں کو یہ حدیث سنانی ضرور ہے اپنی زبان سے. حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دینار جس کو آدمی خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جس کو وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جس کو وہ اپنے اس جانور پہ خرچ کرتا ہے جس کو پالا ہے اس نے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، اور وہ دینار جس کو وہ خرچ کرتا ہے اپنے دوستوں پر اللہ کے راستے میں. اسے مسلم نے روایت کیا. اب آپ دیکھیے کہ پھر سب سے پہلے گھر والوں کی بات ہے. گھر والوں کو مطمئن کرو، کیونکہ جب انسان گھر والوں کو مطمئن کر دیتا ہے نا تو وہ اس کے مددگار بن جاتے ہیں. جب وہ مددگار ہو جاتے ہیں تو ان سے بہتر مددگار پھر کوئی نہیں ہوتا. آپ کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ اگر گھر کے اندر چخبخ ہے، گھر کے اندر کھینچا تانی ہے، تو آپ باہر کتنا بھی سکون کا وقت گزار کے آئیں، جب تک گھر میں سکون نہیں تو زندگی بیکار ہے. گھر میں سکون لینے سے نہیں دینے سے آتا ہے. آپ دینے والے بن جائیں، خدمت کرنے والے بن جائیں، محبت کرنے والے بن جائیں، دینے والے بن جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری خوشیاں جو آپ کروڑوں میں نہیں خرید سکتے وہ آپ کے حسن سلوک سے آپ کو ملنے لگیں گی، آپ کی بے نیازی سے آپ کو ملنے لگیں گی، آپ کے اللہ پہ توکل اور بھروسے کی وجہ سے آپ کی طرف پلٹیں گی. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ سب سے افضل دینار گھر والوں پہ خرچ کرنا. آپ نے گھر والوں کو کھلا دیا، پلا دیا، ضرورت کی چیزیں دے دی، پوری کر دی، وہ مطمئن ہے. اب آپ نکلیے باہر جانے کے لیے سواری چاہیے، اور سواری اللہ کے دین کے لیے. آج کل کوئی دابہ یعنی کوئی جانور وغیرہ، جیسے گھوڑا گدھا تو نہیں ہوتا، لیکن گاڑیاں شاید گھوڑوں گدھوں سے بھی زیادہ خرچہ مانگتی ہیں. ہر تھوڑے دن کے بعد پیٹرول کی قیمت اوپر چلی جاتی. جب اوپر جاتی تو آپ سوچتے ہیں اوہ میرا فلاں اور فلاں وزٹ، اس کا کیا بنے گا. پہلا خیال یہ نہیں آتا گھر کے کاموں کا کیا، پہلا یہ آتا اوہ اب تو شاید میں پڑھنے نہ جا سکوں، اب تو شاید میں فلاں جگہ درس پہ نہ جا سکوں، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا. اب یہ جو آپ صدقہ باہر ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، وہ صدقہ اپنے ہی گاڑی میں کریں یا گاڑی کی مرمت. آپ کو پتا کہ گاڑی کی مرمت بھی پھر ہزاروں مانگتی ہے، اسی گاڑی پہ لگائیں. اگر آپ کو کسی اور کو دینے کی نہیں بھی فرصت ملی تو جو گاڑی آپ اللہ کے راستے میں استعمال کر رہے ہیں وہ پیٹرول کھائے یا موبائل یا پھر مرمت، سی این جی، واٹ ایور، وہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، صدقہ ہے. گاڑی پر لگانا صدقہ ہے. اور اگر آپ صدقے کی نیت سے لگائیں گے کہ یا رب یہ سواری اللہ کے راستے میں مجھے دور دور لے جاتی ہے تو بہترین صدقہ ہے. اور پھر اور بھی اچھا اگر اس گاڑی پہ آپ کچھ اور لوگوں کو بھی سوار کر لیں یا کسی کو دے دیں استعمال کے لیے. وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
اب جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے تو اکیلے کہاں نکلیں گے؟ اکیلے تو نہیں نکل سکتے، ساتھ ہوں گے نا ساتھی. جب ساتھی ساتھ ہوں گے، کسی کو کھانا چاہیے، کسی کو سواری چاہیے، کسی کو کتاب چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے. پہلے گھر والوں کو مطمئن کیا، پھر راستے کا انتظام کیا، پھر جہاں گئے وہاں جو آپ کے ساتھی ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھا. بہترین صدقہ. آپ کو حدیث یاد ہے جس میں آتا ہے کہ بندوں کی محبت اگر چاہیے تو کیا کرو؟ جو کچھ بندوں کے ہاتھ میں ہے اس سے بے نیاز ہو جائے. بندے تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور جب تک تم بندوں کے ہاتھ کی چیز کے پیچھے پڑے رہو گے محبت نہیں ملے گی ان سے. اور ونس وہ محبت کرنے لگ جائیں تو پھر آپ دیکھیں ان سے آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں، پھر مشکل نہیں ہوگا. ہم گھر والوں سے کھینچا تانی جب رکھتے ہیں تو نتیجتاً نہ وہ ہماری مانتے نہ ہم ان کی مانتے ہیں. تو گھروں کی کشمکش دور کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے مال اہم کردار ادا کرتا ہے. جو دینے والے نہیں ان کو دے کر سکھائیں. بعض لوگوں کو دینا آتا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، بچپن سے ہی بخل پہ ٹریننگ ہے. اور سب سے بڑی بات ہی نا کہ اگر ماں باپ صرف یہ چند حدیثیں بھی بچوں کو سکھا دیں، بچپن میں ہی ذہن میں ڈال دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے ہو کر وہ دل اتنے تنگ نہیں رہیں گے. اور جب ماں باپ یہ سکھائیں کہ نہیں بس جمع کرو، اکٹھے کرو، بچاؤ، کسی کو دینے کی ضرورت نہیں، پہلے اپنا آپ دیکھو، کیونکہ عموماً تو ٹریننگ اسی ڈھنگ پہ ہوتی ہے نا. تو پھر بڑے ہو کر عادت ہی نہیں ہوتی دینے کی، لہٰذا گھروں کے اندر ایک مسلسل جنگ کی کیفیت رہتی، رونا دھونا باقی رہتا ہے. عملی طور پر بچوں کے ہاتھ سے دلوانا شروع کریں، بہن بھائیوں کو دلوائیں، کیونکہ عام طور پر فقیر کو پھر بھی دے دیتے ہیں بچے، لیکن بہن بھائی کو چیز نہیں دیں گے. تو بہن بھائیوں میں شیئرنگ کی عادت ڈالیں، یہ چیز تمہارے لیے اور یہ چیز سب کے لیے. ہمارے والد جب کوئی چیز گھر میں لاتے تو بچوں سے کہتے سب کو تقسیم کرو، کوئی ڈرائی فروٹ ہو، کچھ بھی، وہ کہتے اچھا آج فلاں تم ادھر آؤ، سب کو دو. اس سے دینے کی عادت پڑتی اور اپنوں کو دینے کی عادت پڑتی، ورنہ انسان اپنوں کو دینے میں بعض اوقات زیادہ بخیل ہوتا ہے. دسترخوان سے یہ ٹریننگ شروع کی جائے. ہمارے والد ہمیں کہتے تھے کہ عید تمہیں رمضان میں مل جائے گی، کیونکہ رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو میں تم لوگوں کو عید رمضان میں دینا چاہتا ہوں. ہمیں ہمیشہ عید ایک دن پہلے مل جاتی تھی، 2 دن پہلے. جب مل جاتی تھی تو پھر کہتے تھے اب تم اللہ کے راستے میں نہیں دو گے، پھر ہم ہی سے نکلواتے تھے. تو اس وقت تو دل بہت تھوڑا ہوتا تھا کہ یہ کیا مشکل ہے. تو یہ ہے کہ یعنی گھر میں کوئی ایسی چیز رکھ لیں جس میں ڈالتے جائیں بچے، کوائنز ڈالنے کا، کوئی برتن، کوئی پاٹ، کوئی اینی تھنگ، اور پھر جب وہ بھر جائے تو پھر جا کے خود اپنے ہاتھ سے خرچ کریں، یعنی اللہ کے راستے میں دے، جہاں بھی دلوانا ہو آپ کو. پانی کا جانور ختم ہو گیا ہے. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے اس دفعہ جب ہم آ رہے تھے تو ہمیں کہا گیا کہ ایئرپورٹ سے آپ کو زمزم مل جائے گا، اور ہم سے پہلے ایک آدھ دن جو لوگ آئے ان کو مل گیا. جب ہم پہنچے تو پتہ چلا کہ ختم ہو گیا ہے، یعنی کہ لے گئے ہیں لوگ، اب مزید نہیں ہے. ادھر ادھر سے بھی پتہ کیا، مارکیٹ وغیرہ سے بھی کہیں سے نہیں ملا. تو بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایک سے زیادہ جانور کی قربانی کریں اور کچھ لوگوں کے لیے قربانی کا جانور ہی ختم ہو جائے، ملے ہی نہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانور تو ہیں، اگر آپ کے پاس زیادہ کم ہو گیا ہے، مثلا آپ کے پاس 300 ریال ہے اور جانور 500 ریال کا مل رہا ہے، اور کوئی آپ کا ایسا جان پہچان کا بھی نہیں کہ جس سے آپ وقتی طور پر لے کر اپنا کام کر سکیں. اور خاص طور پر ایسے لوگ جو معاشی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں اور بہت مشکل سے پیسے جمع کر کے آتے ہیں، تو اب کیا ہے، اس کے لیے قربانی کرنا ممکن نہیں رہا. پھر ایسی صورت میں کیا کرے؟ فصیام 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھے، فی الحج، حج کے دوران، حج کے مہینوں میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے مناسک مکمل کر کے واپس آ کر. واپس کہاں؟ بعض کہتے ہیں کہ مکہ میں، جیسے کئی لوگ حج کے بعد 1-2 ہفتے ٹھہرتے ہیں تو ان دنوں میں، یا پھر جب گھر میں واپس جائے تو ان دنوں میں. تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 دن ہے. یعنی تاکید کے لیے دوبارہ 3 اور 7 کو جمع کر کے 10 دن بتایا گیا کہ 10 دن روزے رکھے جائیں گے. اگرچہ انہیں الگ الگ رکھا جائے گا، 3 پہلے 7 بعد میں، لیکن ملا کے 10 بنیں گے. حکماً یہ لگاتار ہی سمجھے جائیں گے. اب کیا حج کے دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ اور سالم اور ابن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی مگر اس شخص کو جسے ایام حج میں قربانی کا جانور نہ مل سکے، تو وہ 3 دن وہاں ہی پورے کر سکتا ہے. اور جس کو پہلے سے پتا تھا میرے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو وہ اس سے پہلے بھی روزے رکھ سکتا ہے حج کے مہینے میں، 3 روزے، یعنی حج کرنے سے پہلے. ابن عمر کہتے ہیں جو شخص حج اور عمرے کے درمیان تمتع کرے اسے عرفہ کے دن تک روزہ رکھنے کی اجازت ہے. عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا، یوم النحر عید کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا.
لیکن ایام تشریق جو ہے 11, 12 اور 13 ان میں اسے اجازت ہے. لیکن اگر قربانی نہ پا سکے اور اس نے روزے بھی نہیں رکھے تو پھر ایام منا میں جتنے دن وہاں ٹھہرا ہوا روزے رکھ لے. اور 7 روزے گھر والوں کے پاس آ کر رکھنا. ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج کے ساتھ عمرہ ملا لیا تھا اور قربانی کی تھی. آپ ذوالحلیفہ سے قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء میں احرام عمرہ کے ساتھ لبیک کہا، پھر حج کا لبیک کہا، تو لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کو عمرے کے ساتھ ملا کے فائدہ حاصل کیا. ان میں سے کچھ لوگ قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے جبکہ کچھ لوگوں کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے. جب آپ مکہ تشریف لائے تو لوگوں سے فرمایا جس شخص کے پاس قربانی کا جانور ہے اس کے لیے کوئی ایسی چیز جو بحالت احرام حرام تھی حلال نہ ہوگی حتیٰ کہ وہ اپنے حج سے فارغ ہو جائیں. جو ساتھ لائے ہیں وہ احرام نہیں کھولیں گے. اور جو شخص قربانی کا جانور ہمراہ نہیں لایا وہ بیت اللہ کا طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، پھر بال ترشوا کر احرام کھول دے، اس کے بعد حج کا احرام دوبارہ باندھے، پھر لبیک کہے، تمتع کرے. اور جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا وہ 3 دن کے روزے ایام حج میں اور 7 روزے اپنے گھر پہنچ کے رکھے. اس طرح 10 روزے ہو گئے. جب آپ مکہ پہنچے تو بیت اللہ کا طواف اس طرح کیا کہ سب سے پہلے حجرت اسود کو بوسہ دیا، پھر 3 چکر دوڑ کر لگائے، 4 چکر چل کر پورے کیے. جب بیت اللہ کا طواف پورا کر لیا تو مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت ادا کی، پھر سلام پھیرنے کے بعد فارغ ہو گئے اور صفا پہ تشریف لائے تو صفا مروہ کے 7 چکر لگائے. پھر جو چیز احرام میں حرام تھی حج پورا کرنے تک اس سے اعتراض کیا، یعنی صحیح کے بعد آپ نے احرام نہیں کھولا، اور 10 ذوالحجہ کو قربانی کی اور پھر آ کر بیت اللہ کا طواف کیا. اور اب اس میں آپ نے دوبارہ صحیح نہیں کی، دونوں چونکہ کمبائن ہے تو ایک صحیح پھر کافی ہوتی ہے قران والوں کو جو شروع میں ہو جاتی ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے حکم ہے جس کے گھر والے مسجد حرام میں نہ ہو، یعنی حرم کے علاقے میں نہ رہتے ہیں. اہل سے مراد وہ خود، ایک معنی یہ لیا گیا. اہل سے مراد اس کے گھر کے افراد جن کے ساتھ وہ رہتا ہے، جیسے بیوی، بچے، والدہ، والد. تو مطلب یہ ہے کہ یہ حکم اس شخص کے لیے نہیں ہے جس کے افراد خانہ مسجد حرام، یعنی مسجد کے اندر سے مراد بیت اللہ کے اندر نہیں، مراد حرم ہے، ساری مسجد ہے. یعنی جہاں بھی آپ حرم میں نماز پڑھیں گے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. تو مراد ہے مسجد حرام یعنی مکہ میں رہائش پذیر. یعنی یہ جو ایک دلیل دی جاتی ہے نا کہ مسجد کے اندر تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے ہی، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ حرم میں کسی بھی جگہ آپ اپنے ہوٹل میں بھی پڑھ لیں تو 1,00,000 نمازیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو مسجد حرام کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. تو مسجد حرام سے مراد صرف وہ باؤنڈری نہیں ہے جو مسجد کی، حدود حرم مراد ہے. تو حدود حرم میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں انسائڈ حدود حرم 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے. ہاں مسجد میں پڑھنے سے جماعت میں 27 گنا زیادہ، تو پھر وہ 27 لاکھ بن جائے گا آپ کا. اکیلے پڑھنے کا ثواب اکیلے پڑھنے کا ہے، لیکن 1,00,000 نمازوں کا ثواب بہرحال مل جائے گا انشاءاللہ. تو اہلہ سے مراد یہاں وہ لوگ جن کے پاس وہ سکونت اختیار کرتا ہے. حاضری المسجد الحرام، اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یا تو وہ نیشنلز ہیں جو وہاں پر ساکن ہیں، باشندے ہیں، جو مکہ کے رہنے والے لوگ، نہیں لوکلز. یہ حکم ان کے لیے نہیں ہے. ٹھیک، کیونکہ وہ تو کسی وقت بھی عمرہ کر سکتے ہیں، ان کو تو تمتع نہیں کرنا. تو قربانی تو تمتع والے کے لیے. افراد والے کے پاس اگر استطاعت نہیں تو قربانی نہیں کرے تو کوئی بات نہیں، حج ہو جائے گا اس کا. ٹھیک. لیکن جو شخص حرم کی حدود سے باہر ہے وہ مسجد حرام کے مقیم میں شمار نہیں کیا جائے گا. حدود حرم سے جو باہر ہے وہ چاہے وہاں سعودیز ہی ہوں، وہیں رہتے ہوں، تو وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے وہاں کے باشندوں میں. اسی طرح اہل مکہ میں، یعنی جو لوگ مسجد حرام کے رہنے والے نہیں، آفاقی جن کو کہتے ہیں، جو باہر سے جاتے ہیں، دور سے آتے ہیں، تو ان کے لیے چونکہ بار بار آنا مشکل ہے تو انہوں نے دونوں کام ایک ہی سفر میں کر لیے. لہٰذا یہ فائدہ جو اٹھا رہے ہیں اس بنا پر انہیں قربانی کرنی ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کے بدلے میں 10 روزے رکھنے ہیں. یعنی اس تمتع کے شکرانے کے طور پر قربانی کرنی ہے. اگر قربانی میسر نہیں تو روزے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مکہ والے تو ان کو تو عمرہ ساتھ نہیں کرنا اور کوئی تمتع نہیں کرنا، لہٰذا وہ جب بھی چاہیں یہ دونوں کام کر سکتے ہیں الگ الگ. اب رہ کے وہ لوگ جو وہاں جاب کرتے ہیں اور پھر وہیں رہتے ہیں، یا کئی لوگ بزنس کرتے ہیں. کئی لوگ تو ایسے میں نے مکہ میں دیکھے، جب میں نے پچھلا حج کیا تو اس میں ہمارے جو گروپ تھا اس کے اندر کچھ ایسے پاکستانی تھے کہ وہیں ان کے بچے پیدا ہوئے اور آج تک پاکستان دیکھا بھی نہیں. وہ وہاں کے نیشنلز نہیں ہیں
لیکن ایک طرح سے انہی میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ وہ مستقل طور پر وہیں رہے جا رہے انہوں نے واپس اپنے ملک نہیں جانا یا کوئی ارادہ نہیں ہے ان کا، تو ان پر بھی پھر یہی حکم لاگو ہوگا. ٹھیک، وہی رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی 1-2 سال 3 سال نہیں جانا واپس، تو پھر وہ کیا 10 روزے 3 سال بعد جا کے رکھیں گے، وہ پھر واپس گھر آ کے رکھ لیں گے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یعنی مطلب یہ کہ سعودیہ میں رہتے ہیں، مکہ کے اندر والوں کے تو ہے ہی نہیں، لیکن جو ہی حرم کی حدود سے باہر جو وہیں رہتے ہیں. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. آپ دیکھیے کہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ کے تقوی کی تاکید بھی کی گئی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. کس بات پر؟ اگر تم نے ان ریچولز کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. حج کرنا ہے تو پورے طریقے سے سیکھ کر جاؤ، ایک ایک چیز کو مکمل کرو، جس طرح کرنا چاہیے ویسے ہی کرو، تب حج ادا ہوگا. ورنہ اگر تم نے حج کی پابندیوں کو اپنی مرضی سے ختم کر دیا تو پھر اس کی پکڑ بھی ہے. مثلاً مجھے کوئی بتا رہے تھے، وہ حج کا ایک گروپ لے کر گئے تھے پچھلے سال، بتا رہے تھے کہ جو لوگ پہلی دفعہ اور خاص طور پر ویسٹ سے جاتے ہیں، بعض اوقات وہ احرام کی کچھ پابندیوں کو قبول نہیں کر پاتے. مثلاً یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک میرے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو انڈر ویئر کے بغیر جا ہی نہیں سکتا، مجھے تو لازمی پہننا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نہیں پہن سکتے کیونکہ سلا ہوا کوئی کپڑا مرد حضرات نہیں پہن سکتے. تو ان کو بہت دیر لگی ان کو سمجھانے. ایک اور کہنے لگے میں جوگر کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، میں نہیں چپل میں چل سکتا، کیونکہ ساری زندگی بند جوتے یہاں پہننے کی عادت ہوتی سردی کی وجہ سے، یا ویسے واک جب کرتے ہیں تو ایک دماغ میں ہے کہ واک بند جوتوں میں ہی ہوتی ہے، چپلوں میں نہیں واک کرتے. تو ان کو سمجھانے میں بہت ٹائم لگا کہ یہ احرام کی پابندیوں کے خلاف ہے، اور اس طرح یعنی اتمو والی بات نہیں ہوگی نا، پورا نہیں ہوگا حج میں خلل آئے گا. لیکن بعض اوقات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہی تو اصل امتحان ہے کہ اپنی عادات، اپنے رسم و رواج، اپنے کلچر، اپنا گھر، اپنے بال بچے، ہر چیز چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کے لیے اللہ کے تمام احکامات کی پابندی کرو، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو. واتقوا اللہ، تقوی کو لازم کر لو. یعنی حج پہ ویسے بھی حکم ہے کہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، تقوی ساتھ لے کے جاؤ. اور پھر یہ کہ جو بھی احکام وہاں پر بجا لا رہے ہو ان میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم یہ احکامات مانو گے تو اجر و ثواب ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو پکڑ بھی ہے. یعنی اللہ کے دین کو اپنی مرضی سے کھیل تماشا نہیں بنا سکتے. جان بوجھ کے فرائض کو چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے. تو اس آیت سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ حج اور عمرے کے وجوب کا اس بات بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور پھر یہ کہ ان ارکان و واجبات کو پورا کرنا ہے، اور جب شروع کر لیا جائے حج اور عمرہ تو اسے مکمل کرنا ضروری ہے، اور ان تمام چیزوں کو احسن طریقے سے ادا کرنا ہے. اور حج اور عمرے کا احرام کسی مجبوری کے تحت ہی کھولا جا سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اس کو مکمل کرنا ہوگا. نیکسٹ آیت میں ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، یعنی حج صرف متعین معلوم مہینوں میں ہی ہوگا، اور وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ ہے. حج کا احرام آپ رمضان میں نہیں باندھ سکتے. یہاں سے آپ چاہیں کہ میرا ارادہ یہی ہے کہ اب تو 3 مہینے کے لیے ویزا مل جاتا ہے، اسٹے مل جاتا ہے یا زیادہ مل جاتا ہے، تو رمضان بھی کر لوں اور حج بھی کر لوں. ٹھیک ہے، اگر آپ کی نیت ہے تو حج کے احرام کے لیے پھر باہر نکل کے دوبارہ اندر جائیں. عمرہ جو ہے وہ سال کے کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن حج صرف معلوم مہینوں میں ہی کرنا ہوگا، مقرر مہینوں میں ہی. ابن عباس کہتے ہیں سنت میں سے ہے کہ حج کا احرام صرف حج کے مہینوں میں ہی باندھیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے مہینوں میں، حج کی راتوں میں اور حج کے احرام میں نکلے. اور فمن فرض فیہن الحج، جس نے اپنے اوپر حج فرض کر لیا، مطلب یہ کہ اس نے نیت کے ساتھ احرام باندھ لیا، یہ مراد ہے. اور لبیک اللہم لبیک کہہ دیا. یعنی حج کو فرض کرنے سے مراد کیا ہے کہ احرام کے بعد بلند آواز سے اس نے تلبیہ پکار لیا، حالت احرام میں داخل ہو گیا، نیت بھی کر لی، منہ سے بھی بول دیا. اب کیا نہیں کرنا؟ فلا رفث، رفث نہیں. رفث سے مراد جماع اور اس کے ابتدائی امور ہیں، یعنی ایسی تمام چیزیں، حرکتیں جو جماع کی طرف مائل کرنے والی ہوں، یعنی بذات خود جماع بھی، یا اس کے لیے خود کو پیش کرنا، یا اس کے لیے باتیں کرنا، یا کوئی ایسی حرکتیں کرنا. دوسری چیز جسے منع کیا گیا ولا فسوق، نافرمانی کے کام، یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے نکل رہے ہو تو یہاں اب گناہ کے کام نہیں کرنے. یعنی حالت احرام میں جو کام ممنوع ہے وہ نہیں کرنے، جیسے شکاری جانور کو قتل کرنا، بال مونڈنا، ناخن تراشنا، خوشبو لگانا، کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا، یا سلا و لباس پہننا. یہ ٹھیک ہے، یہ سب فسوق میں آئے گا، گناہ میں آئے گا.
پھر اسی طرح گالی گلوچ بھی فسوق میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے سباب المسلم فسوق. پھر اسی طرح بتوں کے لیے ذبح کرنا جیسے اس دور میں کیا کرتے تھے، کسی کو برے القاب سے پکارنا، کسی کا ہنسی مذاق اڑانا. اور پانچواں علماء نے عام جنرل مانا کیا کہ ہر طرح کی نافرمانیاں اس میں آ جاتی ہیں، جو عام حالات میں بھی منع ہے لیکن احرام کی حالت میں خاص طور پر منع ہے، اور حرام مہینوں میں خاص طور پر منع ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ذوالقعدہ ہے، جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہ تو جا رہے ہیں، جو نہیں بھی جا رہے تو حرام مہینے میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، کیونکہ گناہ کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے. تو جو حرمت والے دن ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، حرمت کی حالت ہے، حرمت والا مقام ہے، ان سب جگہوں پر خاص کانشیس ہو کر سارے کام کرنے چاہیے. یعنی یہ اصل میں ایک تربیتی سفر بھی ہے نا حج، کہ انسان کو گناہوں سے بچنے کی ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے. جیسے روزے کی حالت میں، روزہ رکھنے کے بعد کیا حکم ہے ہمیں کہ جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. تو روزے کی حالت میں بھی زبان سے غلط بات نکالنا یا چیخ پکار کرنا یا لڑائی جھگڑا کرنا اور شہوانی فعل کرنا یہ سب منع ہے. اسی طرح حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں بھی یہ تمام چیزیں منع ہے. پھر اسی طرح بے صبرا پن اور ناشکرا پن یہ بھی منع ہے. یعنی حج کا سفر ایک مشکل سفر ہے، تو اس میں ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فساق یعنی فسوق اختیار کرنے والے جہنمی ہیں. پوچھا گیا اللہ کے رسول فساق کون ہے؟ آپ نے فرمایا عورتیں. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا وہ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیویاں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن جب وہ نعمت دی جاتی ہیں تو شکر نہیں کرتی، جب وہ آزمائی جاتی ہیں تو صبر نہیں کرتی. تو یہ عام طور پر جو حالت ہوتی ہے اس کا ذکر ہے یہاں پر. ہر عورت اس سے مراد نہیں ہے، اس سے مراد وہ خواتین ہیں جو ایسا رویہ اختیار کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر پہ لڑائی جھگڑا ڈال دیں اور کسی نعمت کی قدر نہ کریں، جو کچھ بھی ان کو دیا جائے وہ کبھی راضی نہ ہو. ایسے کیسز موجود ہوتے ہیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف عورتیں، اگر مرد بھی ایسا کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہیں، لیکن زیادہ تر چونکہ عورتوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اس لیے پھر عورتوں کا ذکر کیا گیا. تو حج کے موقع پر بھی بہت پاسبل ہوتا ہے کہ حج کی تکالیف سے گھبرا کر انسان بے صبرا پن کرے یا ناشکرا ہو جائے، حالانکہ اللہ نے اس کو اتنی عظیم عبادت کا موقع دیا تو اس کو ہر موقع پر شکر ہی کرتے رہنا چاہیے. اور شکر کے بھی درجات ہوتے ہیں نا، ایک نعمت ملنے پر ہوتا ہے، ایک تکلیف آنے پر بھی شکر ہوتا ہے کہ اللہ نے اس سے بڑی تکلیف نہیں بھیجی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس گھر کا حج کیا، نہ شہوانی چھیڑ چھاڑ کی اور نہ ہی بد کرداری کا مرتکب ہوا، تو وہ گناہوں سے ایسا صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا. اور یہی حج مبرور ہے کہ اس میں کوئی زبان سے بھی غلط لفظ نہ نکالا جائے اور کوئی حرام کام نہ کیا جائے، کوئی گناہ نافرمانی کا کام نہ کیا جائے. اور پھر تیسری چیز ہے ولا جدال، خاص طور پر جھگڑے سے منع کیا گیا، کیونکہ بہت لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو اس میں اپنے گھر والوں سے جھگڑا کرنا، گروپ والوں سے جھگڑا کرنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، واش روم کے استعمال پر، کہاں میرا بیڈ ہوگا، کہاں میری جوتی رکھی جائے گی، یہ کسی نے کیوں چھیڑ دیا، میرا تولیہ کہاں گیا. یعنی لڑائی جھگڑے کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. پھر اسی طرح گالی گلوچ یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. اور پھر اسی طرح فقہی معاملات میں حج کے جو ریچولز ادا کرنے میں تھوڑے بہت اختلافات ہیں، اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، جس سے کم ہی لوگ بچتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ویسے بہت سی پابندیوں کا اتنا خیال کریں گے کہ ایک بال بگڑ جائے تو پریشان ہوں گے کہ اب ہمارے اوپر قربانی ہے یا نہیں، ہم اس کا کفارہ دیں یا نہیں. لیکن عین حج کے دن عرفہ میں چونکہ جمع اور کثر ہوتی ہے، امام اسی طرح پڑھاتے ہیں اور پیچھے کچھ لوگ بیٹھ کے آپس میں اختلاف اور جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جتنی دفعہ میں نے حج کیا ہے یہ مناظر دیکھنے میں آئے ہیں اور بہت سخت تکلیف ہوتی ہے. ایسے موقعوں پر صرف اشاروں سے بات، لا نکلم اليوم انسیا، کیونکہ جو ہی آپ نے رائے دی، چاہے آپ کتاب سے پڑھ کر حدیث سنا کر دیں کہ یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، نہیں ہمارے امام نے یہ بتایا تھا، ہمارے ٹرینر نے یہ بتایا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. جو آپ کو سمجھ آئی تھی، جو بتایا گیا تھا، پھر آپ وہی کر لیں. پر اب آپ اختلاف نہ کریں، اور دینی جھگڑے اور اختلاف خاص طور پر اس سے بھی بچیں. ولا جدال فی الحج. اور پھر یہ ہے کہ حج کے بارے میں بعض اوقات حج کے احکامات کے بارے میں اور ممنوعات کے بارے میں، تم نے قربانی پہلے کیوں کر لی، تم نے پہلے سر کیوں مڈوا لیے، خود علم نہیں ہوتا رخصتوں کا، اور اگر کوئی رخصت سے فائدہ اٹھا لے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. پھر اسی طرح حج کے مقرر کردہ وقت کے بارے میں جھگڑنا. بہت سے لوگ سعودی حکومت کو برا بلا کہتے رہتے ہیں، میرا نہیں خیال چاند نظر آیا ہے، انہوں نے تو اس دفعہ حج ہی خراب کر دیا ہے، ابھی آج 9 ذی الحجہ نہیں لگتا، دیکھو چاند کو. یعنی اس قسم کی باتیں کر کر کے اپنا بھی یقین شک میں بدلتے ہیں اور دوسروں کو بھی بدظن کرتے رہتے ہیں. اور اس قسم کی باتیں
ان سے بھی پرہیز کرنا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. ہمیں جو بتایا گیا ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں, باقی سب اللہ کے حوالے. تو عرب لوگ جو تھے وہ حج کے مہینے ہی تبدیل کر دیتے تھے نسی کی وجہ سے. جب لڑائی جھگڑا کرنا ہوتا تھا تو حج کے مہینوں کو حلال کر لیتے اور حلال مہینوں کو حرام کر لیتے, اور کبھی ذوالقعدہ میں حج کر لیتے, پہلے ارلی حج ہو رہا ہے, اور کبھی ڈیلے اس دفعہ سفر میں حج ہوگا, یعنی ایک آفیشیل اناؤنسمنٹ ہو جاتی تھی اور قبائل اس کے مطابق آتے تھے. اور پھر اس کے بعد اس پر جھگڑے بھی ہوتے تھے کہ اسی کیوں کیا جا رہا ہے, کسی کو کچھ سوٹ کر رہا ہے, کسی کو کچھ سوٹ کر رہا ہے. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اور پھر اسی طرح آپس کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھگڑے نہیں کرنے چاہیے, کہ مثلاً اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے, کھانا ہی خریدنا ہے, یا پانی یا چائے یا کچھ, تو بعض لوگ وہاں قیمتیں کم کرانے میں جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. یہ فلاں جگہ تو اتنے کی مل رہی ہے, تم اتنے کی کیوں دے رہے ہو؟ یا پھر اسی طرح اگر پانی بٹ رہا ہو تو اس میں جھگڑا شروع کر دیتے ہیں, کھینچا تانی شروع کر دیتے ہیں, دکم پیل شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ وہاں جگہ جگہ الحمدللہ سبیلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, پانی, لسی, کھانا, بہت کچھ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ حاجی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور ان کی خدمت جو ہے وہ افضل ترین عبادات اور افضل ترین نیکیوں میں سے ہے. یعنی آپ دیکھیں, آپ اپنے مہمان کی بھی قدر کرتے ہیں. آپ کے گھر میں کوئی آ جائے, چاہے آپ کے کوئی ایسا رشتے دار آ جائے جس سے آپ کی ناراضگی, تو آپ یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو جو میسر ہوتا ہے آپ اس کو لا کے پیش کرتے ہیں. تو حج پہ جانے والے تو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں, ان مہمانوں کی خدمت کرنا, ان کو کچھ دینا, ان کے اوپر خرچ کرنا بہترین ثواب کا کام ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہاں بازو کا دینے والے زیادہ ہوتے ہیں, اگرچہ لینے والے بھی کم نہیں ہوتے, لیکن لینے والوں میں جو مشکل آتی ہے وہ لڑائی جھگڑا ہے. تو ایسے لڑائی جھگڑے سے پھر اسی طرح سیٹس پر, بس میں چڑھنے پر, اترنے پر, جہاں خیمہ لگایا وہاں جگہ بنانے پر, یعنی لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آرگیومنٹ شروع کر دیتے ہیں. یہ میں نے جگہ رکھی تھی, آپ نے کیسے یہاں رکھ لیا, یہ تو میرا بیگ تھا, آپ نے وہاں کیوں رکھ دیا. یعنی بعض اوقات لوگ صرف آپ کوئی چھوٹی سی چیز بھی ان کی اٹھا کے ضرورتاً جوتے ہی اٹھا کے راستے سے سائڈ پہ رکھ دے تو اس پہ بھی لڑائی شروع کر دیتے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں یہ کرنے والے؟ یہ ساری چیزیں انتہا درجے کے گناہوں میں شامل ہیں, ان سے بچنا چاہیے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر اس سے روکا ہے. تو جو شخص رفث, فسوق اور جدال نہ کرے اس کا حج مبرور ہوتا ہے اور حج مقبول ہوتا ہے. اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے, اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. پھر فرمایا, وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, نیکی کا جو کام بھی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. یعنی نیکی کا سفر ہے اور اس میں جتنی بھی نیکیاں ہوں, یعنی مطلب کیا ہے کہ ایک طرف بتایا گیا لا رفث ولا فسوق ولا جدال, کہ یہ نہیں کرنا. احرام کی پابندیاں بتا دی گئی, یہ نہیں کرنا. اور یہ بتا دیا گیا کہ تمتع کیسے کرنا ہے اور قربانی کیسے کرنی, یہ ساری چیزیں. لیکن دوسری طرف ایک عام اصول بھی بتا دیا گیا کہ صرف یہی کام چھوڑنے نہیں, یا صرف چند کام کرنے نہیں, بلکہ وما تفعلوا من خیر, کوئی بھی نیکی کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. یعنی اللہ کے قرب کی خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر, یعنی کسی کو دیکھ کے آپ اسمائل کر رہے ہیں, کسی کو آپ راستہ دے رہے ہیں, کسی کو اپنی جگہ دے دیتے ہیں, کسی کو پانی کا گلاس لا کر دے دیتے, کیونکہ کچھ لوگ نہیں اٹھ سکتے. تو میں نے دیکھا ہے مسجد نبوی میں بھی اور ادھر حرم میں بھی کہ ماشاءاللہ کچھ لوگ صرف خود پانی نہیں پیتے, وہ اپنے ساتھ 2-3 گلاس اور ساتھ آفر کرتے کرتے جاتے ہیں. کچھ خود کھا رہے ہو تو ساتھ دوسروں کو بھی آفر کریں گے, چپکے سے رکھ کے چلے جائیں گے, خاموشی سے. اور رمضان میں بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح مطاف کے اندر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ہر ایک کو کھجوریں اور کھانے کی چیزیں اور سعی کے دوران پانی کی بوتلیں, مختلف چیزیں جو ہیں وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں. تو نیکی میں 3 طرح کی نیکیاں آتی ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ اپنی عبادت اور اپنے ذکر اور اپنی تلاوت اور اپنے نفل اور طواف اور ان چیزوں پر خوب زور لگائیں. یعنی نیکی کے جتنے کام عمرے اور حج کے درمیان کے جو دن ہیں, یا مسجد نبوی میں اشہر الحج میں خوب نیکی کے کام کریں. یعنی اپنی ذاتی عبادات, تہجد کے لیے جائیں, طواف کریں, ذکر کریں. دوسرے ہیں خدمت خلق کے کام, یعنی افضل جگہ پر, افضل مہینوں میں, افضل دنوں میں افضل نیکیاں. یعنی جتنا آپ صدقہ خیرات کر سکیں, لوگوں کی خدمت کر سکیں, لوگوں کے کام آ سکیں, لوگوں کی تکلیف دور کر سکیں, کسی کو دبا دیں, کسی کو کھلا دیں, کسی کو پلا دیں, کسی کا ہاتھ پکڑ لیں, کسی کو رستہ بتا دیں, کسی کو جگہ دے دیں. یعنی جو بھی نیکی آپ خدمت خلق کے کاموں میں سے جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ ہر روز اگر کوئی شخص کسی کی سواری میں مدد کرے کہ اس کو اس کی سواری پر سوار کر دے, یعنی جیسے جا رہے ہیں کچھ لوگ چڑھ سکتے ہیں, نہیں چڑھ سکتے, بٹھا دے, یا اس کا سامان اس پر اٹھا کر رکھتے ہیں, یہ بھی صدقہ ہے. اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے.
ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. کسی کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے. کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتا چلتا صفا کدھر ہے، پڑھ نہیں سکتے، سائنس نہیں پتا چلتے ان کو، تو آپ ان کو بتا دیں کہ اس طرف سے آپ جائیں گے، آپ تھوڑا اور آگے چل کے چھوڑ کے آ جائیں، ویل چیئر کہاں سے ملتی ہے، دوسری کرسی کہاں سے ملتی ہے، یعنی بہت ساری اس طرح کی چیزیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا صدقہ ہے، تمہارا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے، بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا صدقہ ہے، نابینا کے ساتھ چلنا صدقہ ہے، راستے سے پتھر کانٹا یا ہڈی ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے. تو یہ تو ہو گئے صدقات. تیسری قسم کی نیکی خاص طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ مثلاً اگر کوئی شخص حرم میں سو رہا ہے اور اٹھ کے ایسے نماز شروع کر دی تو آپ اس کو پیار سے بتائیں گے کہ دیکھیں آپ وضو کر لیں، کیونکہ اس طرح لیٹ کر سونے سے وضو چلا جاتا ہے. یا اگر کسی نماز کا طریقہ اس کو نہیں آتا اور آپ نے نماز میں دیکھا تو ٹھیک سے نہیں پڑھ رہا، تو نماز کے بعد آپ آرام سے پیار سے اس کو سمجھاتے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو، یعنی ایک دم سے نہ انٹرفیئر کریں بلکہ پوچھیں آپ اجازت دیں تو میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں نماز کے حوالے سے. تو لوگ بعض اوقات بڑی خوشی سے کرتے ہیں. اسی طرح آپ چھوٹی چھوٹی کارڈ یا کتابیں یا دعاؤں کی ایپس کے بارے میں آپ دوسروں کو ڈاؤن لوڈ کر ہر ایک کے پاس 5G وہاں پر اور بہت فاسٹ انٹرنیٹ ہوتا ہے، اس لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ آپ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو یہ جو دعائیں ایپ ہے یہی اگر ڈاؤن لوڈ کر کے دے دیں یا اس کو اس کے بارے میں بتا دیں تو جتنی بھی وہ دعائیں پڑھے، کیونکہ بہت سہولت ہو جاتی ہے نا، اتنی کتابوں کا دتھا اٹھانے کی بجائے ایک ایپ ہے آپ کے پاس اور آپ جب چاہیں اسے کھول کے پڑھنا شروع کر دیں. 100 سے زیادہ دعائیں ہیں اس میں، اور پھر ابھی جو رمضان میں قریب مجیب پروگرام ہوئے وہ بھی اس کے اندر ہیں، اور اس کے علاوہ دن رات میں جو بھی دعائیں ہم پڑھتے ہیں وہ ساری بھی اس کے اندر ہیں، صبح و شام کے اذکار کے علاوہ سونے جاگنے کے، اور یو نیم اٹ. اور ابھی مزید اس کی اپڈیٹ ہو رہی ہے کہ الورد المصفی المختار، یہ ایک تو قرآن و سنت کی دعائیں وہ تو جتنی ابھی تک ملی وہ ڈال دی، اور جو نہیں ملتی ہے وہ ڈالتے جا رہے ہیں اس میں. اور ایک اس کے علاوہ جو نیک لوگوں کی دعائیں ہیں اچھے الفاظ میں، یا بعض ایسی دعائیں ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیثیں ہیں لیکن دعا کے الفاظ بہت اچھے ہیں، تو وہ دعائیں بھی اس میں الگ سے متفرقات میں شامل کر رہے ہیں. تو ایسی تعلیم کی کوئی بات کسی کو بتا دینا، خیر کی کوئی بات، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو ذاتی عبادت، خدمت خلق، اور دین کی تعلیم اور دین سے متعلقہ چیزیں. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. کہتے ہیں کہ یہ آج یمن کے کچھ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ وہ اپنے ساتھ حج میں کوئی سامان نہیں لاتے تھے اور دوسروں سے مانگ تانگ کے گزارا کرتے، اور کہتے کہ ہم توکل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ آتے تو لوگوں سے مانگنے لگتے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اپنا زاد راہ خود لے کے چلو، اور سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. تقویٰ کا مطلب بچنا، یعنی سوال سے بچنا یا لوگوں کو تنگ کرنے سے بچنا، جسم اور دل کی غذا ساتھ لے کے جانا، یعنی جسمانی ضروریات کا سامان بھی لے کے جانا اور روحانی ضروریات کا بھی، یعنی تقویٰ. واتقون یا اولی الالباب، اور مجھے سے ڈرو اے عقل والو، یعنی عقل والے ہی تقویٰ کے فائدے سمجھ سکتے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ اگر انسان تقویٰ ساتھ لے جائے تو ہی حج مبرور کر سکتا ہے، کہ ہر اس چیز سے بچنا جس سے بچنے کے لیے کہا گیا، اور ہر وہ نیکی کا کام کرنا جو میسر ہو. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حج کے مہینوں سے پہلے حج کا احرام نہیں باندھنا چاہیے. حج کے احرام کی تعظیم کرنا ہم پر فرض ہے، نیکیوں کو خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے. حج کا مقصد نفس میں سکینت پیدا کرنا، نہ کہ لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ. اور حج میں تقویٰ حاصل کرنا، تقویٰ ساتھ بھی لے جانا، اور حج سے تقویٰ حاصل کرنا، یہ بہت بہترین موقع ہے. قربانی میں بھی آپ دیکھیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم، اللہ کو نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اسے صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تو عقل مند لوگ جو ہیں وہ اپنا حج بہت شعوری طور پر سوچ سمجھ کر اور بڑے عمدہ طریقے سے کرتے ہیں، اور ہر وقت تقویٰ ساتھ رکھتے ہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تقویٰ ساتھ ہو تو حج کے سفر میں کوئی آزمائش یا رکاوٹ پیش آئے تو بھی ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی. کوئی حکم بڑا ہی مشکل ہو جائے کرنا، تھک گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، لیکن کرنا ہے تو وہ خوشی سے کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی مثال سامنے کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو سب سے آگے رکھنا، یہ تقویٰ کی علامت ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح اللہ کی عظمت کا احساس، اور اس بات کا احساس کہ میں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہوں، اور اللہ نے مجھے بہت بڑا موقع دیا ہے اپنا گھر دیکھنے کا، اس لیے کسی قسم کی سستی اور کمزوری اور ادھر ادھر گھومنا پھرنا بازاروں میں، اور صرف کھانے کے لیے گھنٹوں بیٹھے رہنا اور گپ شپ لگاتے رہنا اور ہنسی مذاق میں جھوٹ وغیرہ کی پرواہ نہ کرنا اور لین دین میں دھوکہ دینا، ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح شہوانی خواہشات اور حرام لذتوں سے بچنا.
حج میں بہت زیادہ عورتیں اور مرد، جوان بوڑھے سب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، تو اپنی نگاہوں کی حفاظت، خواہ مخواہ مردوں کو جیسے احرام میں ان کے کندھے ننگے ہوتے ہیں تو نظر پڑے تو اپنی نظر کو پھیر لینا اور شکلیں نہیں دیکھنا دوسروں کی، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھنا، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. اور پھر اسی طرح ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو اپنی رضا پر مقدم رکھنا. تو عقل مند لوگوں کے لیے حج میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر زیادہ راہ نہ ہو تو بھی اللہ پر بھروسہ کرنا. سیر اعلام النبلاء میں ایک روایت آتی ہے حاتم الاسم کی، نیک زاہد لوگوں میں سے تھے، تو ان کے دل میں حج کا خیال پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا، لیکن خرچ نہیں تھا پاس. جب وقت آیا تو بیٹی نے دیکھا کہ باپ بڑے غمگین ہیں، رو رہے ہیں. تو بیٹی بھی بڑی نیک تھی، کہنے لگی ابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے حج کا وقت آ گیا ہے. ان کا کہ آپ حج کر لیں. کہا بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، خرچ نہیں ہے. کیونکہ اللہ آپ کو دے گا. خاتم نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، لیکن تم لوگوں کا نان نفقہ کیا ہوگا؟ ان کا اللہ ہمیں رزق دے گا. انہوں نے کہا لیکن یہ اختیار آپ کی والدہ کے پاس ہے، یعنی آپ فیصلہ نہیں کر سکتی، اگر آپ کی ماں اجازت دے گی تو پھر. تو بیٹی ماں کے پاس چلی گئی تو ماں نے بھی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ حج پہ چلے جائیں، اللہ ہمیں رزق دے گا. تو انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے 3 دن کا خرچہ چھوڑا، حج کے لیے چلے گئے. تو ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ جو ان کے لیے کافی ہوتا، تو وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے. تو راستے میں ایک بچھو نے قافلے کے سردار کو ڈس لیا. انہوں نے پوچھا ہے کوئی جو دم کر سکے اور اس کا علاج کر سکے؟ تو حاتم نے اپنے آپ کو آفر کر دیا. تو انہوں نے جب ان پہ قرآن پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی. تو قافلے کے رئیس نے کہا کہ آپ کے آنے جانے کا خرچہ میری ذمہ ہے. حاتم دعا کرنے لگے یا اللہ تو نے میرا انتظام تو کر دیا ہے، میرے گھر والوں کے لیے کیا انتظام ہے وہ بھی مجھے دکھا دے. اب 3 دن گزر گئے، بیٹیوں کے پاس خرچ ختم ہو گیا، بھوک اور فاقہ ان کو کاٹنے لگا. تو وہ اس بیٹی کو ملامت کرنے لگے تو بیٹی ہنس دیتی. انہوں نے کہا آپ کیوں ہنس رہی ہیں حالانکہ ہم بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہیں؟ اس نے کہا ہمارے والد رزق دینے والے تھے یا رزق کھانے والے تھے؟ تو انہوں نے کہا وہ رزق کھانے والے ہیں جبکہ رزق دینے والا اللہ ہے. تو اس لڑکی نے کہا کہ رزق کھانے والے چلے گئے، اب رزق دینے والا باقی ہے. تو وہ بچی ابھی ان سے بات کر رہی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. تو انہوں نے کہا دروازے پہ کون ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانے والے نے کہا امیر المومنین آپ سے پانی طلب کرتے ہیں. اس لڑکی نے مشک کو پانی سے بھر دیا، پھر خلیفہ نے پانی پیا. خلیفہ نے دیکھا کہ پانی ایسا شیریں تھا کہ اس جیسا پانی اس نے کبھی پیا ہی نہیں. اس نے پوچھا آپ یہ پانی کہاں سے لائیں؟ اس نے کہا حاتم کے گھر سے. تو خلیفہ نے کہا ان کو بلاؤ تاکہ ہم ان کو بدلہ دیں. تو ان کو بتایا گیا کہ وہ تو حج کرنے گئے ہیں. تو امیر المومنین نے اپنا کمر بند کھولا تو وہ ایسا لباس تھا جو جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ان کو دے دو. پھر کہا کہ کون ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو تمام وزراء اور تاجروں نے اپنے کمر بند ان کے لیے کھول دیے. تو یہ کمر بندوں کا ڈھیر لگ گیا. تو ایک تاجر نے اتنے درہموں میں یہ سب کچھ خرید لیا کہ ان کا گھر سونے سے بھر گیا، جو کہ موت تک ان کے لیے کافی تھا. اور اس تاجر نے یہ سب کمر بند ان لوگوں کو واپس کر دیے. تو حاتم اسم کے گھر والوں نے کھانا خرید لیا اور وہ ہنسنے لگے. تو بیٹی رونے لگی. اس کی والدہ نے اس سے کہا اے میری بیٹی آپ کا معاملہ بہت عجیب ہے، جب ہم بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے تو آپ ہنس رہی تھی، اور جب اللہ نے ہمیں کشادگی عطا کی تو آپ رو رہی ہیں. تو بیٹی نے کہا یہ مخلوق یعنی خلیفہ جو اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اس نے ہمیں اس قدر شفقت اور نرمی سے دیکھا ہے کہ اس شفقت نے ہمیں موت تک بے نیاز کر دیا ہے. تو کیا حال ہے اس مالک الملک کا. بہرحال حاتم کے گھر والوں کو پھر اللہ نے پیچھے والوں کو بھی رزق دیا اور جانے والے کو بھی رزق دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالی بندے کا شوق دیکھتا ہے کہ بندہ کس محبت سے اور کس جذبے سے جانا چاہتا ہے. سب سے اہم بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قربانی ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے ہماری نماز کی سی نماز پڑھی، یعنی جیسے ہم نے پڑھی ایسی ہی نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی، اس کی قربانی صحیح ہوئی. تو اس معاملے میں بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا، تب ہماری قربانی عبادت کا درجہ قرار پائے گی. اگر ہم نے اس میں خود ساختہ طریقے اختیار کیے تو درست نہیں ہوں گے. آپ نے فرمایا اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ نماز سے پہلے ہے، یعنی صرف گوشت کے لیے ہے اور اس کی قربانی نہیں ہوگی. دوسری چیز یہ کہ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا، یعنی اس کام میں ذاتی دلچسپی لینا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے 2 چتکبرے مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے. چتکبرے کا مطلب یہ کہ 2 رنگوں کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں ان کی گردنوں کے اوپر رکھتے تھے، یعنی پاؤں کے ساتھ سہارا دیتے تھے. یہ نہیں کہ گردن پہ پاؤں رکھ کے چڑھ جاتے تھے، ایسا مطلب نہیں ہے.
اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے، یعنی خود ذبح کیا کرتے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی دوسرے سے مدد نہیں لے سکتا. ذبح کرتے وقت دوسروں سے مدد بھی لی جا سکتی ہے. ایک انصاری صحابی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے پہلو کے بل لٹایا تو ایک آدمی سے فرمایا کہ قربانی میں میرا ہاتھ بٹاؤ، یعنی میری مدد کرو جانور کو پکڑنے میں، اس کو لٹانے میں، اس کو ذبح کرنے میں. چنانچہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹایا، خصوصاً اگر گائے کی قربانی ہو تو. پھر اسی طرح یہ کہ جو کام آپ کو اس میں سے آتا ہو اس میں آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکے کے قریب سے گزر رہے تھے. وہ بکری کی کھال اتار رہا تھا اکیلا، تو آپ نے اس سے فرمایا ایک طرف ہو جاؤ، میں تمہیں کھال اتارنا سکھاتا ہوں کہ کیسے کھال اتاری جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھال اور گوشت کے درمیان رکھا، یعنی کھال کے اندر ایک طرح سے ہاتھ رکھا، گوشت سے اوپر، اور ہاتھ سے اس کو بیچ میں سے ہٹانا شروع کیا، چھیلنا شروع کیا، اور اسے زور سے داخل فرمایا حتیٰ کہ باغل تک بازو چھپ گیا، یعنی آپ کا یہ بازو سارا بکرے کے اندر چلا گیا، یعنی اندر 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 تک، دور تک اپنے ہاتھ سے آپ کھال اتار رہے تھے. اور فرمایا لڑکے اس طرح کھال اتارا کرو، اور پھر آپ چل دیے. پھر اسی طرح بیوی کا قربانی کرنے میں شوہر کی مدد کرنا، یعنی بعض اوقات انسان باہر والوں کی مدد لیتا ہے، قصائی وغیرہ کی، اور بعض اوقات گھر کے لوگ بھی مل جل کر کام کر لیتے ہیں، اور اس سے آپس کا پیار محبت بھی اور زیادہ بڑھتی ہے جب شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سینگ والا دمبا لانے کا حکم فرمایا کہ جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی اس کا چہرہ بھی کالا ہو اور پاؤں کالے ہیں، ہاتھ پاؤں کالے ہیں. جب ایسا دمبا آپ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اس کی قربانی کریں، تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ چھری لاؤ. تو پھر حضرت عائشہ چھری لائیں تو آپ نے اس کو ذبح کیا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذبح کرنے میں صرف جانور کو کاٹنا ہی مقصود نہیں ہوتا، اس میں بہت سے کام ہوتے ہیں. اس میں پانی وہاں رکھنا ہوتا ہے، جانور کو پہلے پانی پلا لیتے ہیں، پھر جگہ بناتے ہیں، رسی وغیرہ کی بازو کا ضرورت ہوتی ہے، اور پھر کاٹنے کے بعد خون نکلتا ہے تو اس کو دھونا، صاف کرنا، پھر جھول وغیرہ ہوتی ہے. جھول کا پتہ نا، جھول کس کو کہتے ہیں؟ جی اس کی اوجڑی وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کی جو اوجڑی اور آنتے وغیرہ نہیں اندر سے نکلتی، یہ جھول ہوتی ہے، ٹھیک. تو اس کو ہٹانا. اسی طرح بازو کا سری اور پائے وغیرہ الگ کر کے رکھ دیے جاتے ہیں. تو اس میں اگر ابو قربانی کر رہے ہیں اور کھال اتار رہے ہیں تو امی ساتھ کیا کر سکتی ہیں، اور بیٹیاں کیا کر سکتی ہیں، اور بیٹے کیا کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یعنی سارے مل کے اس کی پوری مینجمنٹ کر لیں، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے جب گوشت وغیرہ کٹ جائے تو پھر اس کی پیکنگ اور اس کی تقسیم، اس کام میں بھی شریک ہونا چاہیے، اور بچوں کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیے. ساری سنت سے محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ گھر میں ضرور کرنا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے کیا کرتے تھے، تو آپ اگر 2 کر رہے ہیں تو 1 دے دیں اور 1 گھر میں کر لیں. لیکن اس کو سیلیبریٹ کرنا ایک طرح سے، اور اس پورے عمل میں شریک ہونا جو ہے، اس سے وہ روح آتی ہے انسان کے اندر. اگر وہ کہے نہیں میں تو گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتی، اور تم میرے سامنے کٹا میں تو کھاؤں گی بھی نہیں، اور ہائے یہ بال کیسے ہیں اس کے، یہ دم بھی ہوتی ہے اس کی، اور یہ تو جھول ہے، اور اس طرح کے بہت سے نخرے کر کے عام طور پر لڑکیاں پیچھے ہٹ جاتی ہیں کام سے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ بھی ہو اس کو سنت سمجھ کر آگے بڑھنا ہے، ہاتھ لگانا ہے، تقسیم کرنا ہے، دینا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے جسم صحیح سلامت ہے، آپ یہ سب کچھ ابھی کر سکتے ہیں، تو یہ کام کر لیں. اور ان سارے کاموں کے کرنے میں آپ کے دل میں خیال کیا ہونا چاہیے کہ سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہے ہیں. وہ اللہ کے دوست تھے، ان کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے محبت کرے. یعنی اللہ کی محبت میں یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا، مصیبت سمجھ کے نہیں کرنا، اور کام کرتے ہوئے بہت باتیں نہیں بنانی، یا باتیں ہی نہیں کرتے چلے جانا. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہے ہوں وہ بولتے بہت ہیں. حتیٰ کہ آج مجھے کسی نے بتایا کہ وہ کسی کے غسل میں شریک تھی، آج کسی کی ڈیتھ ہو گئی، تو جو غسل دے رہی تھی مسلسل باتیں کیے جا رہی تھی.
ہم دیکھیے کہ میت کو ہاتھ لگاتے وقت اس وقت انسان کو اپنی آخرت یاد کرنی چاہیے، اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھنا چاہیے. اس سے کئی اور سبق انسان کو مل سکتے ہیں کہ جس طرح میت اب اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، ایک دن میں بھی اس ٹیبل پر یا اس چارپائی پر ہوں گی، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکوں گی. میں اپنے لیے کیا چاہوں گی کہ مجھے کس طرح ہاتھ لگایا جائے، اسی طرح اس کو ہاتھ لگایا جائے. یہ کئی سبق ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم صرف باتیں کرتے چلے جائیں تو غور و فکر کرنا کم ہو جاتا ہے، اور پھر استغفار کرنا اور اللہ کی یاد اور موت سے جو عبرت ہے وہ ختم ہو جاتی. تو ہر وقت نہیں بولتے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ایسی چپ سادھ لیتے ہیں کہ بالکل ہی نہیں بولتے، یعنی کہ آپ ضرور بات کریں لیکن ایک ایسا شغل نہ لگا لیں کہ جس میں پھر روح چلی جائے، کسی ایکسٹریم پر نہ ہو. یعنی آپ بات بھی کریں اور خوشگوار ماحول بھی رکھیں لیکن ٹو مچ ٹاکنگ نہ ہو. اس میں سے جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہو، جو سبق نکل رہے ہوں، ان کو ضرور آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کریں. اور ہو سکے تو تھوڑا سا یعنی گوشت، خون، ان سارے جو اعضاء ہیں، ان کی فنکشننگ ہے، ان کی جو حقیقت ہے، اس کے بارے میں کچھ پڑھ بھی لیں. خون کس چیز سے بنا ہوتا ہے، دل کیسے کام کرتا ہے، پھیپھڑے کیسے، کیونکہ اگر بکرے کے پھیپھڑے سلامت نکالیں نا، اس کی جو پائپ ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر اس میں ہوا بھرے تو وہ پھولنے بھی لگتے ہیں. کہ کس طرح پھولتے ہیں، اسپنجی ہوتے ہیں تو کس قسم کے ہوتے ہیں، سپلین کس کو کہتے ہیں، اور کڈنیز کیسے ہوتے ہیں. ہم تو کٹے ہوئے کڈنی کھاتے ہیں، ہم سمجھتے کڈنی ایسے ہی آدھا سا ہوتا ہے. کڈنی کی اصل شیپ کیا ہوتی. تو اس میں بچوں کو سکھائیں، بلکہ اپنے آس پاس کے جو بچے ہیں ان کو ایک ایک چیز سکھائیں. وینز کون سی ہیں، آرٹریز کون سی ہیں، اور اس میں اور یہ سب کچھ کیا ہوگا، اللہ کی تخلیق پر غور کرنا ہوگا کہ گوشت ہڈیوں کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے. جی اسی طرح ایک عید تھی اور بکرا ذبح کیا گیا تھا، تو ان دنوں میں میٹرک میں تھی اور میں کڈنی کے بارے میں پڑھی تھی. پاپا کو کہا کہ مجھے سمجھانے میں سمجھ نہیں آ رہی. تو جب وہ ذبح کیا گیا تو پاپا نے تب مجھے بلایا اور اس کا کڈنی کٹا ہوا تھا، ادھر سے مجھے سمجھایا. اس کے بعد میں کبھی نہیں بھولا، وہ مجھے ابھی بھی یاد آتا. اچھا اس کی ایسی بہت یعنی یہ ساری چیزیں بھی سیکھنے کی. ٹھیک ہے ہماری باڈی بالکل اس طرح کی تو نہیں لیکن کافی حد تک ملتی جلتی بھی ہے، بہت سے اعضاء ملتے جلتے بھی ہیں. تو ان اعضاء کو دیکھ کر ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھا بھی سکتے ہیں. تو مومن کا ہر کام بامقصد ہوتا ہے، صرف شغل نہیں ہوتا، صرف سیلیبریشن نہیں ہوتی، ہر چیز بامقصد. پھر اگر عورت اپنے ہاتھ سے قربانی کر رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر اتنی ہمت ہے، اتنی طاقت ہے. اور پھر اپنی بیٹیوں کو بھی شریک کرنا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ اپنی قربانی وہ اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کریں، اپنا کام خود کریں. اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ بیٹیوں کی قربانی الگ تھی، انہوں نے اپنی بھی کی، اور دوسرے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کی. پھر قربانی کرنے کے لیے جگہ مقرر کرنا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قربانی کرنے کی جگہ قربانی کرتے تھے. پھر عیدگاہ میں قربانی کرنا. نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں قربانی کیا کرتے تھے، یعنی جہاں نماز پڑھتے تھے وہیں کھلے میدان میں قربانیاں کی جاتی تھی. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر میدان کچا ہو تو قربانی کرنے کے بعد اس کے جو خون وغیرہ ہے اس کو زمین کھود کے اس کے اندر سب کچھ دفن کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کسی قسم کا تعفن نہیں پھیلتا جو عموماً ہمارے شہروں میں پھیل جاتا ہے، جب ہر شخص اپنی قربانی کر کے جول وغیرہ کو اپنے دروازے میں باہر رکھ دیتا ہے. اب ذبح کرنے کی شرائط کیا ہے؟ اچھے طریقے سے ذبح کرنے کے لیے چند شروط کا ہونا ضروری ہے. ذبح کرنے والے کا اہلیت والا ہونا، یا وہ مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، کیونکہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی کھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر بت پرست ہو تو اس کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے. یعنی اگر آپ کسائی بلا رہے ہیں تو وہ مسلم ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، یا پھر اہل کتاب میں سے ہونا چاہیے. جی نماز مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے نا، تو آپ ضرور کسائی سے پوچھو نماز پڑھتا کہ نہیں. اسی طرح مرتد کا ذبیحہ بھی جائز نہیں، کہ ایک شخص سو کالڈ مسلم ہے لیکن وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے یا دین کی چیزوں کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس سے بھی ہوشیار رہیں. اور یہ نمازی کی شرط جو ہے یہ امام نووی نے لگائی ہے، 40 النوویہ والے جو ہے نا.
اور اہل کتاب کے ذبیحہ کے حلال ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا ان کے لیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ طعام سے مراد ما ذبحوہ، وہ کھانا ہے جس کو انہوں نے ذبح کیا ہو. اگر ذبح نہیں کیا تو وہ نہیں کھا سکتے. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرسچنس کے گھر سے کچھ بھی کھا سکتے ہو سکتا ہے انہوں نے خنزیر پکا رکھا ہو، پھر تو ایسی صورت میں سے آنکھیں بند کر کے نہیں کھایا جا سکتا. طعام سے مراد جو انہوں نے صحیح حلال چیز کو پکایا ہوا ہو. پھر اسی طرح ذبح کرنے والے کا آلہ درست ہونا چاہیے، یعنی چھری شارپ ہونی چاہیے. اور چھری جو ہے وہ لوہے کی بھی ہو سکتی ہے، چاندی کی بھی ہو سکتی، سونے کی بھی ہو سکتی. اسی طرح کسی ایسی لکڑی کی بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے کٹائی ہو سکتی، کیونکہ بعض اوقات لوہے کی چھری میسر نہیں ہوتی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تیز ہو. دانت اور ناخن کے علاوہ جو چیز جانور کا خون بہا دے، دانت اور ناخن، اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو، اسے کھایا جا سکتا ہے. ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوہ. پھر چھری کی دھار کو تیز کرنا لازم ہے کیونکہ اس سے ذبیحہ کے لیے آسانی ہوتی ہے. اگر کوئی ذبح کرنے والا کسی ایسی چیز سے ذبح کر رہا ہے جس سے جانور کو بہت تکلیف ہو رہی ہے تو ذبح کرنے والا گناہگار ہوگا. ایسا کرنا ظلم ہے. تو چھری کو اچھی طرح تیز کرنا چاہیے. اسی طرح جانور کے سامنے چھری نہیں تیز کرنی چاہیے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنا پاؤں بکری کے پہلو پر رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا. یعنی بکری لٹائی ہوئی تھی اور اس کے منہ کے سامنے چھری تیز ہو رہی تھی اور وہ اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی. یعنی بکری دیکھ رہی تھی کہ چھری تیز ہو رہی. آپ نے فرمایا یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا؟ کیا تو اسے 2 دفعہ ذبح کرنا چاہتا ہے؟ یعنی یہ بیچاری دیکھ رہی ہے کہ ذبح ہونے والی ہے اور پھر اس کے بعد تم اسے ذبح کرو گے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا مکروہ ہے کہ ایک بکری ذبح ہو رہی ہو اور دوسری اس کو دیکھ رہی ہو. ذبح کرتے ہوئے رحم کرنا چاہیے، یعنی اس وقت اپنے آپ کو بھی کام ڈاؤن رکھنا چاہیے اور پیار سے کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رحم کیا اگرچہ چڑیا کو ذبح کرنے کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس پر رحم فرمائے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ہر ایک کے ساتھ رحمت کا معاملہ. تو احسن طریقے سے جانور کو راحت پہنچاتے ہوئے عمدہ طریقے سے ذبح کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ نے ہر چیز پر احسان کو واجب کیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، پھر جب تم قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، یعنی اچھے طریقے سے کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور اگر تم ذبح کرو تو احسان کے ساتھ ذبح کرو، عمدہ طریقے سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، چاہیے کہ تم میں سے ایک اپنی چھری تیز کر لے. فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے، آرام دے. تو کیسے آرام پہنچایا جا سکتا ہے؟ شاباش. آرام پہنچانے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ طریقہ پہلے سے ہی آنا چاہیے، طریقہ سیکھا ہوا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ چھری چلانے کے بعد پتہ چلے کہ غلط جگہ چھری چلائی ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور جگہ تب آزمائی شروع کر دی جائے، یہ درست نہیں.